آج کل خواتین، خصوصاً ہماری نوجوان لڑکیاں، آزادی اور فیشن کے نام پر بن سنور کر، سج دھج کر، نیم اوریاں لباس میں اپنے حسن کی نمائش کرتی پھرتی ہیں، اور پھر یہ سمجھتی ہیں کہ وہ آزاد ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق جو چاہیں وضع قطع اختیار کر سکتی ہیں۔ ان پر پابندی لگانے یا اعتراض کرنے کا کسی کو حق حاصل نہیں ہے، چاہے وہ باپ ہے، بیٹا ہے، بھائی ہے، کسی کو حق حاصل نہیں۔ دراصل یہ ان کی نادانی اور غلط فہمی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، برے مرد کی تو خواہش ہوتی ہے کہ خواتین یا لڑکیاں زیادہ سے زیادہ برہنہ ہوں، تاکہ وہ ان کے حسن کا نظارہ کر کے لطف اندوز ہو سکے۔ آپ دیکھ لیں ٹی وی چینل پر، اخبار میں دیکھ لیں، رسالوں میں دیکھ لیں، جو اشتہارات ہیں ان میں عورتوں کو پرکشش بنا کر برائے نام کپڑوں میں دکھایا جاتا ہے، اور یہ بیہودہ اور شرمناک مناظر جنسی جذبات کو برانگیختہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ ان مناظر پر کوئی روک تھام ہے ملک میں؟ کوئی بھی نہیں۔ مخلوط سوسائٹی میں مرد اور عورت کے آزادانہ میل ملاپ پر کوئی پابندی ہے؟ نہیں۔ لیکن اگر وہ ہوس کا شکار ہو جائے تو پھر قانون کی گرفت۔ دفتر میں کام کرنے والی خواتین اپنے مکمل میک اپ کے ساتھ شمع محفل بنی رہتی ہیں، لیکن اگر کوئی حرکت سرزد ہو جائے تو قانون حرکت میں آ سکتا ہے۔ مخلوط تعلیم کے مطابق اسکول اور کالج میں بالغ لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتی ہیں۔ بالغ لڑکے لڑکیاں یعنی آگ اور پانی کو اکٹھا کرنے والی بات۔ کھیل کود میں حصہ لیتی ہیں، پارکوں، سینماؤں میں ساتھ گھوم رہے ہیں، لیکن ان درمیان دونوں سے کوئی فعل سرزد ہو جائے تو سماج اور قانون کی نظر میں مجرم ہے۔ تو سماج اور قانون نے تو پہلے ان کو تمام سہولیات تو خود فراہم کی ہیں۔ سب سے اہم اور شرمناک بات یہ ہے کہ ملک میں نشہ کھلے عام فروخت ہو رہا ہے اور کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیے، اسلام برائیوں اور جرائم کی طرف جانے والے راستوں پر پہلے پابندی عائد کرتا ہے، ایک صالح اور پاکیزہ ماحول مہیا کرواتا ہے، اس کے بعد سزا تجویز کرتا ہے۔ مثلا شراب اور دوسری منشیات کو حرام قرار دیتا ہے، مرد و خواتین کے آزادانہ میل ملاپ پر پابندی عائد کرتا ہے، خواتین کو مکمل لباس کا پابند بناتا ہے، پردہ لازمی قرار دیتا ہے، مخلوط تعلیم کی اجازت نہیں دیتا۔ اس تعلیم کے بعد صالح ماحول اور معاشرے میں کوئی بے حیائی اور بیہودہ کام کرے تو عبرتناک سزا تجویز کرتا ہے۔ زانی اگر غیر شادی شدہ ہو تو اس کو 100 کوڑے سزا ہے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنسار کر دینے کی سزا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سزائیں چوراہوں پر عوام کے درمیان دی جاتی ہیں، تاکہ اس عبرتناک سزا کے بعد کوئی دوسرا اس طرح کی حرکت کی جرات نہ کر سکے۔ یاد رکھیے، جب تک اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ماحول اور معاشرے کی اصلاح اور تعمیر نہیں ہوگی، جرائم اور برائیوں کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ آج کل جو جرائم کا انبار لگا ہوا ہے، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم اسلامی تعلیمات کو پس پشت ڈال کر مغرب کی اندھی تقلید میں پھنس چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں پاکیزہ کردار نصیب فرمائے۔